ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يظاهرون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جنہوں نے جنات اور انسان کو حقیقی معنوں میں اور بنیادی طور پہ اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا. چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی بندگی، اپنی پوجا اور اپنی عبادت کے لیے. حمد و ثنا کے بعد عرب ان گنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے. اللہ رب العزت نے امام کونین علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا. اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ میں طرح طرح کی خصوصیات کو ودیعت فرما دیا تھا اور گوناگون قسم کی صفات کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا. اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی، کوئی شام اور کوئی رات ایسی نہیں آئی، دکھوں کی کوئی گھڑی اور خوشیوں میں لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالک کائنات نے اپنی تائید کو، اپنے فضل کو، اپنی عنایت خصوصی کو اور اپنی رحمت کاملہ کو آپ کے شامل حال نہ فرمایا ہو. اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ اللہ ابو الحاکمین نے آخری نبی ہونے کے ناطے اپنی آخری کتاب کو بھی سید العرب والعجم امام المتقین والابرار سید الاولین والآخرین حضرت خاتم النبیین کے قلب اتھر میں نازل فرما دیا تھا. اسی کتاب حمید کے ایک انتہائی اہم عنوان جس نے اس وقت میرے تخیل کے اندر اس اعتبار سے پیدا ہوا کہ اس حوالے سے گفتگو ہونی چاہیے، جس کے بارے میں یہ خیالات میرے ذہن میں آئے کہ جس وقت قومی اسمبلی کے اندر حکومتی جماعت کی ایک رکن نے یہود کی حمایت میں یا اسرائیل کی حمایت کے اندر ایسی باتیں کہیں جو کسی بھی طور پر اسلام کے ساتھ نظریہ پاکستان کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی تھی. آج الحمدللہ اس عنوان کے اوپر تیسرا جمعہ ہے کہ میں اپنی گزارشات کو یہود کے حوالے سے آپ حضرات کی گوش گزار کر رہا ہوں. حضرات گرامی قدر، گزشتہ باتوں کا 1-2 منٹ میں خلاصہ یہ ہے کہ یہود نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کی ذات اقدس کے بارے میں یہ لغو گوئی کی یا حرزہ سرائی کی ید اللہ مغلولہ کہ معاذ اللہ اللہ کے ہاتھ تنگ ہیں. اللہ نے اعلان فرما دیا غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا، ہاتھ تو ان کے اپنے تنگ ہیں اور لعنت ہو ان کی اس بات کے سبب بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء، اس کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، وہ جس طرح چاہتا ہے اپنے بندوں کے درمیان اپنے رزق کو تقسیم کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی پوری کائنات کے ہر مقام پر ہر مخلوق کو، ہر چرند پرند کو، ہر مچھلی کو رزق دینے والے ہیں، لیکن یہودیوں نے اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں حرزہ سرائی کی. یہود نے اپنے آپ کو قیامت کے دن کامیاب گروہ قرار دیتے ہوئے یہ بات کہی نحن ابناء اللہ وحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، ہمیں آگ نہیں چھو سکتی، اگر آگ چھوئے گی تو چند لمحات کے لیے چھوئے گی، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت کے اندر داخل فرما دیں گے، اس لیے کہ جنت تو بنی ہی یہود کے لیے ہے. یہودیوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے دین کا ایک ایسا ناقص تصور پیش کیا
جس کے مطابق فلاں ایک قوم کے لیے تھی، ایک قبیلے کے لیے تھی، ایک مذہب کے پیروکاروں کے لیے تھی، اور اس مذہب کے پیروکاروں کے لیے تھی جس مذہب کی تبلیغ بھی نہیں تھی کہ بورن یا بائی برتھ جو صہیونی ہوتا ہے وہی صہیونی ہوتا ہے، کوئی بندہ بھی تبلیغ کے ذریعے یہودیت یا صہیونیت میں داخل نہیں ہو سکتا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی نفی کی اور اس امر کا اعلان فرما دیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہے، جو کسی مخصوص علاقے کا دین نہیں، جو کسی مخصوص قوم کا دین نہیں۔ اگرچہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عربی تھے، قریشی تھے، ہاشمی تھے، لیکن آپ کے پیروکار دنیا کی ہر قوم سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، اور آپ کے دین کی خدمت کرنے کا شرف دنیا کی ہر قوم کے لوگوں کو حاصل ہوا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخارا کے تھے، حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نیشاپور کے تھے، حضرت امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ اندلس کے تھے، حضرت احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بغداد کے تھے، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ طیبہ کے تھے۔ حضرات گرامی قدر، اور آج تک یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، بر صغیر نے بڑے بڑے محدثین کو پیدا کیا، حضرت شاہ ولی اللہ کو پیدا کیا، حضرت سید نذیر کو پیدا کیا، حضرت شاہ اسحاق کو پیدا کیا، حضرت شاہ عبدالعزیز کو پیدا کیا، حافظ عبد المنان وزیر آبادی کو پیدا کیا، حافظ محمد گوندلوی کو پیدا کیا۔ بر صغیر کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی خدمت کرنے والے لوگ اسی طرح پیدا ہوتے رہے جس طرح دنیا کے مختلف علاقوں میں پیدا ہوتے رہے، اس لیے کہ یہ دین جو تھا عربیوں کے لیے نہیں آیا، بلکہ اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کائنات کے لوگ سن لو، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سب کی طرف رسول بنا کے بھیجا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اسلام کے اندر مدار نجات اعمال صالحہ پہ ہے، قبیلے اور قوم کے اوپر نہیں ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے دن اس امر کا اعلان فرما دیا، لا فضل لعربی علی اجمی ولا لعجمی علی عربی، کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ فضیلت کی بنیاد قبیلہ و کنبہ نہیں ہوگا، بلکہ فضیلت کی بنیاد آج کے بعد للہیت ہوگی، تقویٰ ہوگا، تزکیہ نفس ہوگا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دین کا جو تصور جو انتہائی مثالی اور عین فطرت کے مطابق تھا کہ انسانوں کی نجات ایمان اور عمل صالح کے ساتھ مشروط ہے، یہودیوں نے اس کو ٹوسٹ کر کے اپنے قبیلے کے ساتھ، اپنی نسل کے ساتھ جوڑا، اور دنیا کے اندر دو اقوام اور دونوں ہی مسلمانوں کی دشمن، برہمن اور صہیونی، یہ بائی برتھ ہوتے ہیں۔ دنیا کا کوئی گروہ نہ ٹرانسفارم ہو کر برہمن بن سکتا ہے، نہ ٹرانسفارم ہو کر زیونسٹ بن سکتا ہے۔ گویا کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی نجات پر اپنی اجارہ داری کو جما لیا اور باقی ہر بندے کو جہنمی قرار دیا، باقی ہر بندے کو بھٹکا ہوا قرار دیا۔ حضرات گرامی قدر، لیکن دکھ اور تعصب کا مقام یہ ہے کہ ماضی کے اندر بھی اور آج بھی ہمارے حکمران صہیونیوں کے ساتھ ساتھ برہمنوں کے ساتھ بھی تعلقات کو استوار کرنے کے اندر بڑی عجلت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ کل تک یہ بات کہی جاتی تھی مودی کا جو یار ہے غدار ہے، غدار ہے، اور آج اسی مودی کے ساتھ ہمارے موجودہ حکمران بھی دوستی کی پینگیں بڑھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کرتارپور کا یہ جو بارڈر کھولا گیا، یہ ضمنی بات آپ کو بتلا دینا چاہتا ہوں، یہ کوئی پاکستان کی تجویز نہیں تھی۔ ہندوستان کی کابینہ بڑی دیر سے یہ بات کا مطالبہ کر رہی تھی کہ کرتارپور کا راستہ کھولا جائے، کرتارپور کی راہداری کو کھولا جائے۔ حضرات گرامی قدر، لیکن یہ توفیق اگر حاصل ہوئی تو موجودہ حکمرانوں کو حاصل ہوئی کہ انہوں نے اس بارڈر کو، اس راہداری کو کھول دیا۔ حضرات گرامی قدر، یہ بات ضمنی طور پہ آئی ہے، اصل موضوع جو یہود کا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ یہودیوں کے تصورات میں کئی مقامات پہ سکم موجود ہیں۔ ان سکموں میں سے، ان فلاز میں سے ایک اہم فلا یہ ہے کہ ہم نے کتاب اللہ سے اس سبق کو حاصل کیا اور سنت رسول اللہ سے اس سبق کو حاصل کیا کہ روح زمین کے اوپر انبیاء معصوم ہوتے ہیں،
اور انبیاء علیہ السلام سے دانستہ کبھی بھی گناہ کا صدور نہیں ہوتا۔ سیدنا آدم نے بھی اگر شجر ممنوعہ کے دانے کو کھایا تو دانستہ نافرمانی کی غرض سے نہیں کھایا تھا، بلکہ ان کے ذہن کے اندر ایک وسوسے کو پیدا کیا گیا، الا ان تکون ملکین او تکون من الخالدین، کہ آپ فرشتے بن جائیں گے یا آپ کو ہمیشہ کی زندگی حاصل ہو جائے گی۔ لیکن حضرات گرامی قدر، انبیاء علیہ السلام جن کو اللہ نے عصمت عطا کی ہے، اللہ نے ان کے اعمال کے اوپر ان کو محفوظ و مامون کر دیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کی بیوی نے بھٹکانے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے عین اس لمحے کے اندر اپنی نشانی کو دکھا دیا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کو اپنی نشانی کو اس انداز میں دکھلایا کہ سیدنا یوسف نے خلوت کے اندر بھی دعوت گناہ کو قبول نہیں کیا، بلکہ دروازوں کو کھولتے ہوئے اس دعوت کو ٹھکراتے ہوئے وہاں سے نکل پڑے اور اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے عورتوں کی دعوت کو قبول کرنے کے مقابلے میں جیل خانے میں جانا زیادہ پسند ہے، اللہ مجھ سے ان عورتوں کے مکر کو دور کر دے، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ۔ اللہ تبارک و تعالی اگر میں ان کی طرف متوجہ ہو گیا تو پھر صالحیت باقی نہیں رہے گی، پھر نیکی باقی نہیں رہے گی، پھر تو لا علمی کا دور ہوگا، غفلت کا دور ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا یوسف علیہ السلام کی دعا کو قبول و منظور فرما لیا۔ محل کے زیب و زینت کو اپنی پارسائی کے لیے، اپنی طہارت کے لیے اور اپنی پاکدامنی کے لیے چھوڑ کر جیل خانے کی تنہائیوں کو اختیار کر لیا۔ انبیاء معصوم ہوتے ہیں اور کسی بھی دعوت گناہ کی طرف نہ تو رغبت رکھتے ہیں نہ مائل ہوتے ہیں، لیکن حضرات گرامی قدر، یہود پہ اللہ کی لعنت ہو، یہود پہ اللہ کی پھٹکار ہو کہ انہوں نے انبیاء علیہ السلام کی ذات اقدس کے بارے میں بھی ایسے ایسے بہتان لگائے جن کا عام حالات میں آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ سیدنا لوط علیہ السلام جو منبع رشد و خدا تھے، جو منبع تزکیہ و طہارت تھے، جو ساری کی ساری زندگی تزکیے کا سبق پڑھاتے رہے، ساری کی ساری زندگی پارسائی کا درس دیتے رہے، حتیٰ کہ اپنی قوم کے لوگوں کو یہ بات کہی، ہؤلائی بناتی ہن اطہر لکم، کہ یہ میری بیٹیاں ہیں، اگر تم سیدھے راستے کے اوپر آ جاتے ہو تو میں اپنی بیٹیوں کا تمہارے ساتھ نکاح کرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ بعض مفسرین نے ہؤلائی بناتی کی تفسیر کے اندر صرف سیدنا لوط علیہ السلام کی بیٹیوں کا ذکر نہیں کیا، بلکہ مجموعی طور پہ قوم کی بیٹیوں کا ذکر کیا۔ لیکن باہر کے بات جو بھی ہو، یہ بات طے ہے کہ آپ نے بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ راست پہ لانے کے لیے قوم کی پارسا بیٹیوں کے ساتھ نکاح کی آفر کی تھی، اور یہ وہی شخص کر سکتا ہے جس کے دل میں خیر خواہی اپنے پورے عروج پہ ہو اور جو اپنی قوم کے تزکیہ اور طہارت کے بارے میں انتہائی بے تاب اور بے چین ہو۔ سیدنا لوط علیہ السلام کی اس دعوت کو قوم کے لوگوں نے ٹھکرا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اہلیہ کے علاوہ، آپ کی بیوی کے علاوہ پورے کے پورے جو آپ کی ذات پہ ایمان رکھنے والے لوگ تھے، آپ کے اہل خانہ بنیادی طور پہ ان کو نجات دلا دی۔ حضرات گرامی قدر، اب یہودیوں کی اس فرضہ سرائی پہ غور کیجئے، ان کی ناپاک اور گندی سوچ پہ غور کیجئے کہ انہوں نے سیدنا لوط علیہ السلام پہ، اس قوم سے جو اللہ نے ان کو نجات دی، اس کے بعد اپنی بیٹیوں سے، سگی بیٹیوں سے برائی کا الزام لگایا۔ حضرات گرامی قدر، آپ ذرا غور کیجئے یہودیوں کی ذہنی کیفیت کا عالم کیا ہے، ان کی نجس سوچ کا عالم کیا ہے، ان کی گندی اور غلیظ سوچ کا عالم کیا ہے کہ وہ جو پیکر رشد و خدا ہے، وہ جو مجسمہ عفت و عصمت ہے، وہ جو پورا سراپا ایک کردار و حیا ہے، وہ جو جھکی ہوئی نگاہوں والا ہے، جس کی ساری زندگی اللہ کی طرف بلاتے ہوئے گزری ہے، جو ساری کی ساری زندگی فحاشی کے خلاف برسرے پیکار رہا، اسی اللہ کے نبی کے اوپر برائی کا الزام لگایا، اور وہ بھی اپنی سگی بیٹیوں کے ساتھ۔ حضرات گرامی قدر، اور اسی کے اوپر اکتفا نہیں ہے، سیدنا داؤد علیہ السلام کے اوپر اتنا گھنونا الزام لگایا کہ داؤد علیہ السلام نے ایک لشکری کو اس کی بیوی کے ساتھ محبت کی وجہ سے قتل کروا دیا۔ حضرات گرامی قدر، سیدنا داؤد علیہ السلام جن کی تسبیح کا عالم یہ تھا، جن کی طہارت کا عالم یہ تھا، جن کے تزکیے کا عالم یہ تھا کہ جب وہ زبور کی تلاوت کرتے تھے پہاڑ بھی وجد میں آ جاتے تھے،
اور پرندے بھی ان کے ساتھ اللہ کی تسبیح کو بیان کرنا شروع کر دیتے تھے، وہ جن کی طہارت، جن کی تزکیہ اور جن کی للہیت کا عالم یہ تھا کہ ساری کی ساری زندگی ایک دن روزے کو رکھتے رہے اور ایک دن افطار کو کرتے رہے، اور ساری کی ساری زندگی اللہ کی حشیت میں کپ کپاتے رہے، اور ساری کی ساری زندگی اللہ کی بارگاہ میں آنسوؤں کو گراتے رہے۔ اس نبی زماں کے اوپر، اس نبی عفت و عصمت کے اوپر، اس نبی اور صاحب کردار نبی کے اوپر اپنی ایک غیر عورت کے ساتھ جو تھا عشق کا الزام لگا کر اس کے شوہر کے قتل کا جھوٹا الزام جو تھا ان کی ذات اقدس کے اوپر لگا دیا۔ اور حضرات گرامی قدر سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے اتنی بڑی حکومت دی کہ ہواؤں کو ان کے تابع فرما دیا، جنات کو ان کے تابع فرما دیا، حشرات الارض کو ان کے دربار میں جمع فرما دیا۔ وہ سلیمان جس کی زندگی کا ایک ہی مقصد تھا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، جن کی زندگی کا ایک ہی مقصد تھا کہ زمین کے پر اللہ کی توحید کا ابلاغ کر دیا جائے اور زمین کے پر اللہ کی توحید کو قائم اور دائم کر دیا جائے۔ جب ہدہد ان کے دربار میں موجود نہیں تھا، کہا مالی لا اری الہدہد ام کان من الغائبین، مجھے ہدہد نظر نہیں آتا، وہ کہاں پہ چلا گیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس بات کا ارادہ فرما لیا، لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا او لَأَذْبَحَنَّهُ او لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، میں اس کو عذاب شدید دوں گا یا میں اس کو ذبح کر دوں گا اگر وہ دلیل قطعی کو لے کے نہ آیا۔ ہدہد نے دربار میں دیر سے آنے کی وجہ یہ بتلائی کہ میں ایک ایسے علاقے سے گزرا جہاں پہ ایک عورت ان کی حکمران تھی، اور وہ ساری کی ساری بستی میں اللہ کی بہت نعمتیں تھیں، لیکن وہ اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کی بجائے اللہ یسجدوا للہ، سورج کی پوجا کر رہے تھے اور اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کر رہے تھے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام اس بات کے اوپر غیرت توحید کے ساتھ جو تھے جلال میں آ گئے۔ حضرات آج کا حکمران اپنی انانیت کے لیے غیرت میں آتا ہے، لیکن انبیاء رسول اللہ کی توحید کے لیے غیرت میں آیا کرتے تھے۔ ملکہ سبا کے تخت کو اپنے سامنے بلوا لیا، حضرات گرامی قدر اس کے تخت کو تبدیل کیا۔ تخت کی تبدیلی کے بعد اس سے پوچھا کیا اس کو تو پہچانتی ہے؟ کہا ہاں یہ تو میرا ہی تخت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے محل کے ایک خاص حصے میں اس کو داخل کیا جو شیشے کا بنا ہوا تھا، اور اس کو کہا ذرا فرش کے اوپر آؤ۔ جس وقت وہ شیشے کے بنے ہوئے اس فرش کے اوپر چلنے لگی، فلما راتہ حاسبتہ لجۃ وکشفت عن ساقیہا، اس نے یہ گمان کیا یہ شیشے کا فرش نہیں بلکہ پانی کا ایک تالاب ہے، اپنے کپڑے کو اپنی پنڈلی کے اوپر سے اٹھا لیا تاکہ کہیں شیشے کی کوئی چھینٹ میرے کپڑوں کو خراب نہ کر دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی اس کیفیت کو دیکھ کر دور ہی سے اعلان فرما دیا، انہ سرہ ممرۃ من قواریر، یہ جس فرش کو دیکھ کر تو نے اپنی پنڈلی سے اپنے کپڑے کو اٹھایا ہے یہ پانی کا تالاب نہیں بلکہ یہ تو شیشے کا فرش ہے۔ اسی وقت ملکہ سبا کے دماغ کو ٹھوکر لگی، اس بات کو پہچان گئی اور بھانپ گئی کہ میں نے اگر سورج کی پوجا کی ہے تو غلط کی ہے، اس لیے کہ سورج کو روشنی اگر ملی ہے تو مالک کائنات کے حکم سے ملی ہے۔ اپنی غلطی کو پہچان گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے لاجیکل ریزننگ کے ساتھ، دلیل عقلی کے ساتھ اور دلیل قطعی کے ساتھ اس کو آئینہ دکھلا دیا کہ تو جس طرح پانی اور شیشے کے درمیان تمیز نہیں کر سکی، تو اللہ کے نور اور سورج کی روشنی کے درمیان بھی تفریق نہیں کر سکی۔ ایسے عالم میں ملکہ سبا نے اس بات کا اعلان کر دیا، قالت ربی انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، اے میرے پروردگار میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا اور میں سلیمان کے ہاتھ کے اوپر اسلام کو قبول کرنے والی ہوں۔ وہ سلیمان علیہ السلام جن کی ساری زندگی اللہ کی توحید کے ابلاغ میں گزرتی رہی، جنہوں نے خط بھی اگر لکھا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ لکھا، جنہوں نے زمین پہ حاکمیت اگر کی تو ان الحکم الا للہ کے تقاضوں کو پوری کر کے کی۔ ان ظالموں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے اوپر جادوگری کے الزام کو لگا دیا
اور کہا سلیمان کی اتنی سلطنت تھی وہ جادوگری کے ذریعے چلا کرتی تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام کو گویا کہ کافر بنا دیا. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جھوٹے الزام سے بری قرار دیا اور کہا وما کفر سلیمان، سلیمان کافر نہیں تھا، سلیمان تو میرا بندہ مومن و مسلمان تھا. ولیکن الشیاطین کفروا، بلکہ شیاطین کافر ہیں جو لوگوں کو سحر کی تعلیم دیتے ہیں. حضرات گرامی قدر، سلیمان علیہ السلام کی حکومت کو اللہ کے ایک اعجاز کی بجائے جادوگری سے جوڑنے والے یہ یہودی ہر دور میں انبیاء کی کریکٹر اسیسینیشن کرتے رہے. حتیٰ کہ سیدہ مریم جن کے پاس اللہ نے جبریل امین کو بھیج دیا اور جن کے بطن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح اللہ کو پیدا فرما دیا اور جن کی جھولی مبارک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس طرح کلام فرما دیا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور اللہ نے مجھے نبوت دی ہے. میرے رب نے یہود کی اس حرہ سرائی کو نقل فرما دیا وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا. وہ مریم جو ساری کی ساری زندگی پارسائی کی زندگی گزارتی رہی، وہ مریم جس نے جبریل کو بھی اپنے حجرے میں آ کے دیکھ کے کہا تھا کہ میں بری عورت نہیں ہوں، انی اعوذ بالرحمن منکا ان کنت تقیا، میں اپنی حلوت میں تجھ سے رحمان کی پناہ چاہتی ہوں، اگر تیرے میں کوئی تقوی موجود ہے میرے وجود کے قریب نہ آنا، اس لیے کہ میں نے ساری زندگی کبھی کسی غیر محرم کے چہرے کو نہیں دیکھا. حضرات گرامی قدر، اس سیدہ مریم کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، انہوں نے سیدہ مریم پہ بہتان عظیم کو لگا دیا اور اس فارسہ اللہ کی ولیہ کو بد کردارہ عورت قرار دے دیا اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ ماننے کی بجائے معاذ اللہ ناجائز بیٹا قرار دے دیا. حضرات گرامی قدر، یہ یہود جو ساری کی ساری زندگی انبیاء علیہ السلام کے ساتھ دشمنی اور عداوت کا اظہار کرتے رہے اور اللہ کے ہر نبی کے ساتھ دشمنی اور عداوت کی انتہا کو پہنچتے رہے، جنہوں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بھی تکلیف اور ایذا پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا، جنہوں نے ساری کی ساری زندگی اللہ کے ہر حکم کو ٹویسٹ کر دیا. جب انہیں ہفتے کے دن شکار سے روکا گیا، ہفتے کے دن مچھلیوں کو پکڑ کر اتوار کے دن ان کو شکار کر کے لوگوں کے سامنے بیچ دیا. سیدنا فاروق اعظم کے دور میں ایک آدمی نے شراب کو فروخت کیا، حضرت فاروق اعظم نے کہا اس پہ اللہ کی لعنت ہو، یہود کے پر اللہ نے چربی کو حرام کیا. انہوں نے چربی کو پگھلا کر بیچ کے اس کی رقم کو جو تھا استعمال کر لیا. حضرات گرامی قدر، ہر بات کے اندر حجت کو پیدا کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے سود کو حرام کیا، لیکن یہ لوگ جو تھے سود کو کھانا شروع ہو گئے، انہوں نے اللہ کے ہر حکم کی حکم عدولی کی. نتیجہ کیا نکلا؟ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق. اللہ نے کہا ان کے اوپر ذلت اور مسکنت کی مار ہو اور یہ اللہ کے غضب کو لے کے لوٹے، اس لیے کہ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، اس لیے کہ یہ آیات اللہ کو جھٹلانے والے تھے. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے کئی نبیوں کو نبوت کے باوجود، اللہ کی وحی کے نزول کے باوجود عداوت کے اندر شہید کر دیا. اتنے بڑے ظالم تھے. حضرت شمائیل علیہ السلام کے پاس آئے، کہا ہمیں ایک بادشاہ کی ضرورت ہے جس کی زیر قیادت ہم جہاد کریں، لیکن جب جہاد کو ان کے اوپر لازم کیا گیا فلما کتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منہم واللہ علیم بالظالمین. جب جہاد کو ان کے اوپر لازم کیا گیا تو ان کی اکثریت پلٹ گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں ہاں کچھ لوگ ان میں سے سیدھے راستے پر رہے. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ کو اچھی طرح ظالموں کا پتہ ہے. حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ساری کی ساری زندگی عداوت
اور بغض کی انتہا کے پر فائل رہے. دفاع مدینہ کا معاہدہ کیا کہ ہم مدینہ طیبہ کا دفاع آپ کے ساتھ مل کے کریں گے. لیکن جب خندق کے مارکے میں 24,000 کے لشکر جرار کو دیکھا، 1700 یہودی وہاں سے بھاگ نکلے اور اپنی عہد شکنی کی. نبی مہرباں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غداری کرنے والے یہود نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا وار بھی کرنے کی ناپاک جسارت کی. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پر ان ظالموں نے جادو کیا اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے سورہ فلق کا نزول فرما دیا، سورہ ناس کا نزول فرما دیا، اور اپنے نبی کو، اپنے نبی برحق کو ان کے ظلم سے، ان کی عداوت سے، ان کی سازشوں سے، ان کے مکر سے محفوظ و مامون فرما لیا. حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عہد شکنی کو دیکھتے ہوئے ان سے باقاعدہ طور پہ جنگ بھی کی. خیبر کا قلعہ جس کا چوبدار مرحب تھا اور بڑا ہی زبردست پہلوان اور سپاہ سالار تھا، اس قلعے کو فتح کرنے میں دقت پیش آ رہی تھی. اللہ کے نبی نے سیدنا علی المرتضیٰ کو بلا دیا اور علم اسلام کو سیدنا علی المرتضیٰ کے ہاتھ میں تھما دیا. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آشوب چشم میں مبتلا تھے، آنکھوں میں پانی، ان کی آنکھوں سے پانی جاری تھا. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب مبارک کو سیدنا علی المرتضیٰ کی آنکھوں کے پر لگا دیا. اس لعاب نے اس قدر سری انداز نثر کیا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن لگنے کی دیر تھی. سیدنا علی نے آنکھوں کے درد سے اپنے آپ کو محسوس کیا، آنکھوں کا درد ختم ہو گیا. سیدنا علی المرتضیٰ نے مرحب کو قتل کر دیا، خیبر کے قلعے کو فتح کر دیا اور اسلام کے جھنڈے کو بلند و بالا فرما دیا. حضرات گرامی قدر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ زمانہ اقدس میں یہود آپ کی ذات اقدس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کر کے آپ کی سیرت و کردار کو مسخ کرنے کی ناپاک جسارت بھی کیا کرتے تھے، اور مسلمان پاک دامن عورتوں کا نام لے لے کے جھوٹے پراپوگنڈے بھی کیا کرتے تھے. جس مسلمان عورت کا پتہ چلا اس کے بارے میں گندے گندے الفاظ، گندی باتیں کرنا شروع کر دی. انہی ظالم ناپاک لوگوں میں سے ایک کا نام کعب ابن اشرف بھی تھا. کعب ابن اشرف حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے اندر گستاخیاں کیا کرتا تھا اور مسلمان عورتوں کے بارے میں بڑے غلط اور غلیظ الفاظ استعمال کیا کرتا تھا. حتیٰ کہ نبی مہربان نے صحابہ کے مجمع میں کہا، کون ہے جو کعب ابن اشرف کو پکڑے؟ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کا اعلان کیا کہ میں کعب ابن اشرف کو پکڑوں گا. کعب ابن اشرف کو جا کر محمد بن مسلمہ نے قتل کر دیا. جس وقت کعب ابن اشرف کو قتل کرنے کے بعد حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت معاد میں تشریف لائے. میرے آقا نے اس امر کا اعلان فرما دیا. وہ چہرے کامیاب ہوئے جنہوں نے یہ کام کیا. حضرات گرامی قدر، اسی طرح ابو رافع یہودی جو ایک قلعے کا چوبدار تھا، وہ بھی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے اندر گستاخیاں کیا کرتا تھا. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہرزہ سرائی کو روکنے کے لیے، اس کی گندے اور جھوٹے پراپگنڈے کو روکنے کے لیے حضرت عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت کے اندر ایک جتھے کو روانہ کیا. حضرت عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک طریقے کے ساتھ ابو رافع یہودی کے محل کے اندر، اس کے قلعے کے اندر داخل ہو کر اس کو قتل کر دیا. جب آپ واپس آ رہے تھے، اندازے کی غلطی کی وجہ سے ایک لمبی جست لگی، نتیجتاً آپ کی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی. حضرت عبداللہ ابن عتیق نے اپنے مشن کو مکمل کیا، بارگاہ رسالت معاد میں حاضر ہوئے. ابو رافع یہودی کو اس کی جو بے کنی کی اطلاع دی، اس کو نیست و نابود کرنے کی اطلاع دی اور ساتھ ہی عرض کیا، حضرت آقا اس مشن عظیم کے دوران، اس جہادی مشن کے دوران میری ٹانگ کی ہڈی بھی ٹوٹ گئی ہے. سیدنا مصطفیٰ نے اپنے دست مقدس کو حضرت عبداللہ ابن عتیق کی ٹانگ کے اوپر رکھ دیا. آپ نے اپنے دست اقدس کو جس وقت عبداللہ ابن عتیق کی ٹانگ کے اوپر ملا، حضرات گرامی قدر، حضرت عبداللہ ابن عتیق کی ہڈی یوں جڑ گئی جس طرح اس کے اندر کبھی ٹوٹ پھوٹ والی بات ہی پیدا نہیں ہوئی تھی. حضرات گرامی قدر، میں نے جو باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، ان باتوں کا پس منظر کیا ہے، یہود کا طرز عمل کیا ہے، وہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ کیا کچھ نہیں کرتے رہے،
انہوں نے حضرت داؤد پہ تہمت لگائی، سیدنا سلیمان پہ تہمت لگائی، اسی طرح حضرات گرامی قدر انہوں نے حضرت عیسیٰ پہ تہمت لگائی، سیدہ مریم پہ تہمت لگائی، حضرت رسول اللہ کے خلاف سازشیں کرتے رہے، بد عہدی کا ارتکاب کرتے رہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وصیت کو فرما دیا ان کو جزیرۃ العرب سے باہر نکال دیا جائے۔ حضرت فاروق اعظم نے ان کو جزیرۃ العرب سے باہر نکال دیا۔ یہود نے کہا ابو القاسم نے ہمیں جزیرے سے باہر نہیں نکالا، کہا فرمان تو انہی کا ہے، نصیحت تو انہی کی ہے، وصیت تو انہی کی ہے، انہی کی نصیحت پہ عمل کرتے ہوئے آج میں تمہیں جزیرۃ العرب سے باہر نکال رہا ہوں۔ حضرت رسول اللہ نے یہود و نصارہ کے بارے میں اور بھی بہت سی باتوں کو بتلا دیا۔ آپ کے آخری ایام کے اندر جب آپ مریض تھے، آپ اپنے چہرہ مبارک کے اوپر کپڑے کو رکھتے تھے اور اس کے بعد ذرا سکون ہوتا اس سے اپنے کپڑے کو اٹھاتے تھے، ایسے عالم میں آپ یہ الفاظ فرماتے تھے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ یہ غیر اللہ کی پوجا کرنے والے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے لوگوں کو ہٹانے کی دعوت دینے والے حضرات گرامی قدر، ہم آج اس بات کا اعلان کر دینا چاہتے ہیں ان کا یہ طرز عمل جس کے اندر انہوں نے باقاعدہ طور پہ حد شکنی کی، باقاعدہ طور پہ توہین کی ناپاک جسارتیں کی، باقاعدہ طور پہ کیفر کردار تک پہنچائے گئے، باقاعدہ طور پہ جزیرے سے باہر نکالے گئے حضرات گرامی قدر۔ اور اگلی بات کو بھی سن لیجئے، خیبر کا وہ قلعہ جس کو سیدنا علی المرتضیٰ نے فتح کیا، وہ خیبر کا قلعہ اور وہ خیبر کا علاقہ آج بھی گریٹر اسرائیل کے نقشے کے اندر شامل ہے۔ جس طرح اکھنڈ بھارت کے نقشے کے اندر انڈونیشیا تک کے سارے علاقے شامل ہیں، اسی طرح گریٹر اسرائیل کے علاقے کے اندر خیبر کا وہ سارا کا سارا علاقہ بھی شامل ہے۔ حضرات گرامی قدر، ایسے عالم کے اندر وہ لوگ جو اپنی تہذیب کو سمجھنے والے ہیں، وہ لوگ جو اپنی ثقافت کو سمجھنے والے ہیں، وہ مسلمان لوگ جو اپنی تاریخ کو سمجھنے والے ہیں، ان مسلمان لوگوں نے بڑے خوبصورت اشعار کے ساتھ اپنے بچوں کی تربیت کی ہے کہ خیبر خیبر یا یہود جیش محمد سوف یعود، کہ خیبر کی بات کو یہودیوں مت بھولو، حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر دوبارہ پلٹے گا اور تمہارے ہاتھوں سے القدس کو آزاد کروائے گا، تمہارے ہاتھوں سے بیت المقدس کو نکلوائے گا۔ حضرات گرامی قدر، وہ بیت المقدس جس کی چابیوں کو حضرت فاروق کو دیا گیا اور وہ بیت المقدس جس کو حضرت صلاح الدین نے ایک مرتبہ فتح کر کے صلیبیوں اور نصرانیوں کے پنجے سے آزاد کر دیا، مسلمانوں کی جہاد سے دوری کی وجہ سے، آیت اللہ سے دوری کی وجہ سے، قرآن سے دوری کی وجہ سے ایک عرصے سے وہ آج پنجہ یہود کے اندر موجود ہے۔ مسلمان کیا کر رہے تھے؟ مسلمانوں میں کیا تبدیلی آئی؟ حضرت علامہ نے اس بات کا اعلان فرما دیا اور تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر۔ حضرات گرامی قدر، لیکن جب مسلمان طاؤس و رباب کے ہوگر ہوئے، دبئی میں چلے جائیں، بحرین میں چلے جائیں، کسی دوسرے مسلمان عرب ملک کے اندر چلے جائیں، آپ کو وہاں پر منکرات اور آپ کو وہاں پر تعیشات اور آپ کو وہاں پر دنیا کی زیب و زینت کا جو پھیلاؤ نظر آتا ہے، اس نے عربوں کے اندر سے روایتی خودداری کو چوس لیا، روایتی غیرت کو چوس لیا۔ حضرات گرامی کا نتیجہ کیا نکلا؟ عرب اتنے کمزور ہوئے، اتنے کمزور ہوئے کہ 1974 کی جنگ میں انہوں نے قلیل تعداد میں ہونے کے باوجود عربوں کو شکست دی۔ حضرات گرامی قدر، اسرائیل دنیا کے اندر آج حقیقی معنوں میں جس ملک سے گھبراتا ہے اس ملک کا نام پاکستان ہے۔ اسرائیل کو پتا ہے عالم عرب کی پشت کے اوپر مسلمان ملکوں کے اندر سے ایک ملک ایسا ہے جس کے لوگ کالی کملی والے سے محبت کرنے والے ہیں، جس کے لوگ جو ہیں یہود سے نفرت کرنے والے ہیں، جس کے لوگ جو ہیں ان کو یہود سے دلی دشمنی ہے۔ حضرات گرامی قدر، لیکن دکھ کی بات یہ ہے ہمارے حکمران آج ان سے دوستی کی پینگیں بڑھا رہے ہیں، ان سے دوستی اور یارانے کی باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا اعلان فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بنانا، ان میں سے بعض کے دوست ہیں، ومن یتولہم منکم فانہ منہم، اور جو ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا، جو ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ اور حضرات ایک بات کو سمجھ لیجئے، ہم موالات کے مخالف نہیں،
ہم تولیت کے مخالف ہیں۔ موالات کا مطلب ہوتا ہے مجبوری کے تحت یا ضرورت کے تحت تعلقات کو رکھنا۔ ہم یہود سے، عام یہودیوں سے تجارت کے بھی مخالف نہیں، عام یہودیوں سے لین دین کے بھی مخالف نہیں، لیکن وہ صہیونی اور اسرائیلی جنہوں نے فلسطینیوں پر ظلم کیا، ان کی زمینوں سے ان کو باہر نکالا، ان کی حق تلفی کی، جنہوں نے القدس پہ قبضہ کیا، جنہوں نے مسلمان عورتوں کی آبرو ریزی کی، جنہوں نے مسلمان مردوں کی داڑھی کو لہو میں رنگین کر دیا، ان کی ناجائز حکومت کو ہم ماننے کے پر آمادہ و تیار نہیں ہو سکتے۔ ان کا کالا ماضی ہمارے سامنے ہے۔ آج بھی ہم اپنے نبی کی تعلیمات کی وجہ سے دنیا کے کسی مقام پہ جو مسلمانوں کا ملک ہو، یہودی اقلیت ہو، بتقاضا شہریت اور بتقاضا شہری یا بتقاضا انسانیت جو ان کے جائز حقوق ہیں ان کو دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ان کو ایک علیحدہ اینٹی کی حیثیت سے اپنی ہی زمینوں کے اندر غاصبانہ قبضے کو قبول کرنے کے پر آمادہ و تیار ہم نہیں ہو سکتے۔ کوئی بھی ایسی کوشش جو اسرائیل کو تسلیم کرنے پہ منتج ہو، دنیا کا کوئی غیرت مند مسلمان اس کو ماننے پہ آمادہ و تیار نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں صحیح معنوں میں فتنہ یہود کو سمجھنے کی اور ان کی سازشوں سے بچنے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ حضرات گرامی قدر، دین اللہ کے نزدیک ایک ہی سچا ہے۔ انسانوں کے نزدیک دین کئی ہیں۔ ہندوؤں کے نزدیک ہندو مت اصل دین ہے، نصرانیوں کے نزدیک مسیحیت اصل دین ہے، یہودیوں کے نزدیک یہودیت اصل دین ہے، لیکن اللہ کے نزدیک ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو غیر اسلام کو دین بنائے گا اللہ اس کا دین قبول نہیں کرے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ آخرت میں گھاٹا پانے والوں میں شامل ہو جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ نے جہاں پر ہمیں دین صحیح کا پتہ دیا وہاں پہ ہمیں ہمارے دشمنوں کی پہچان بھی کروائی۔ اللہ نے یہود کو ہمارا دشمن قرار دیا اور نصرانیوں کو ان کے بعد جب بھی اللہ نے ذکر کیا تو اللہ نے یہ بات کہی کہ بدترین دشمن تمہارے یہودی یا مشرک ہوں گے اور تمہارے بارے میں دلوں میں نرمی رکھنے والے لوگ نصرانی ہوں گے۔ یہ بھی قرآن نے کہا۔ اگرچہ یہود و نصارہ ایک ہی ملت کفر سے تعلق رکھنے والے ہیں، لیکن دشمنی اور عداوت کی گریڈز میں فرق ہے۔ عیسائی بہت مسلمان ہوتے ہیں، یہودی کبھی کبھار کوئی ایک بندہ مسلمان ہو جاتا ہے، اور وہ بھی بندہ جس کی نگاہ تعصب سے بالا تر ہو کے آخرت کی نجات پہ ہو، وہ مسلمان ہو جائے گا، لیکن جو نسلی عصبیت کا مارا ہو کبھی مسلمان نہیں ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ معتدل انصاف پسند یہودی عالم تھے۔ نبی مہرباں کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، 3 سوال کیے۔ کہا نبی مہرباں صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے پوچھا کہ آپ یہ بات بتلائیں قیامت کی پہلی نشانی کیا ہے، جنتیوں کا پہلا کھانا کیا ہوگا، اور مرد یا عورت میں سے بچے کی شکل کس پہ جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابھی جبریل نے آ کے مجھے یہ بات بتلائی ہے، تینوں سوالوں کے جواب دیے ہیں کہ قیامت کی پہلی نشانی ہے ایک آگ ہے جو لوگوں کو ایک سمت سے دوسری سمت کی طرف ہانکے گی، جنتیوں کا پہلا کھانا مچھلی کی کلیجی ہوگی، اور تیسری بات جو انہوں نے پوچھی کہ مرد اور عورت میں سے کس کی شکل کے اوپر بچہ جاتا ہے، کہا جب مرد اور عورت میں سے جس کا مادہ یا پانی غالب آ جاتا ہے بچے کی شکل بھی اس جیسی ہوتی ہے۔ کہا ان سوالات کا علم جو ہے وہ صرف نبی کو ہو سکتا ہے، فوراً سے پہلے
اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ کے ہلکا بگوش اسلام ہو گئے، اور حضرت آقا کی خدمت میں اس بات کو عرض کی، آقا میرے بارے میں جو میں نے اسلام قبول کیا ہے، ایک مرتبہ یہود سے میری ذات کے بارے میں پوچھ لیں کہ میں نے کتنے بڑے علم اور خاندان کو چھوڑ کر دین کی دعوت کو قبول کیا ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے یہود کو بلا کے پوچھا گیا عبداللہ ابن سلام کے بارے میں، کہا وہ تو جناب عالم کا بیٹا ہے، خود بھی بہت بڑا عالم ہے، اور جناب وہ ہم میں سے بہت اونچے رتبے والا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام باہر نکلے، کہا میں مسلمان ہوں، کہا یہ تو بے ایمان کا بیٹا بے ایمان ہے، یہ ذلیل کا بیٹا ذلیل ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ساتھ اس طرح کی باتیں کرنا شروع ہو گئے۔ حضرات یہ بڑے عداوت کے مارے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقت سے ان کی نظریں چرانے والی کیفیت کا ذکر کیا، یعرفونہم کما یعرفون ابناءہم، آپ کو اس طرح پہچانتے تھے جس طرح لوگ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ حضرات گرامی کے اندر حضرت آقا نے ایک مرتبہ یہ بات کہی تھی، اگر 10 یہودی علماء، صرف 10 یہودی علماء میرے اوپر ایمان لے آئے، سارے یہودی مسلمان ہو جائیں، لیکن یہ اس لیے ایمان نہیں لاتے کہ ان کو عداوت ہے، بغض ہے، کس بات کا؟ سچائی کا نہیں، نسل جدا ہونے کا، کہ ہم ہاجرہ کے بیٹے کو نبی نہیں مان سکتے، ہم تو سارا کے بیٹے کو نبی مانیں گے۔ حضرات جن میں اتنی عصبیت ہو، جن میں اتنی نفرت ہو، آپ ان سے اس بات کی توقع کرتے ہیں کہ تعلقات کے استوار ہونے کے بعد وہ لوگ آپ کے کام آ جائیں گے۔ حضرات یہ ہمارے کام نہیں آ سکتے، یہ ہمیشہ ہمارے علاوہ ساز سے کرتے رہیں گے، ہمیں نیوٹرلائز کرتے رہیں گے، ہمارے اندر سے دین کی بات کو جو ہے قدامت پرستی، بنیاد پرستی کا تانا دے کے کھرچتے رہیں گے۔ یہودی آج بھی جناب کیپ پہنے گا، آج بھی داڑھی رکھے گا، آج بھی اپنی عورت کو پردہ کروائے گا، سکھ آج بھی کرپان اٹھائے گا، آج بھی پگڑی پہنے گا، آج بھی داڑھی رکھے گا، آج بھی زیر ناف کے بال بڑھائے گا، آج بھی اپنے نام کا سنگ لگائے گا، آج بھی اپنی عورتوں کے نام کور لگائے گا، لیکن مسلمانوں کو کہے گا انتہا پسندی کون سی، بنیاد پرستی کون سی، وہ شدت پسندی کس بات کی۔ اور حضرات دکھ کی بات یہ ہے، دنیا کفر ہمارے پر کس طرح سے انداز ہو رہی ہے۔ چلتے چلاتے گاہری بات بتلا دوں، ایک ویڈیو جو ہے وہ لیک ہوئی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، انگلستان کی پارلیمنٹ کی ایک کوئی قائمہ کمیٹی ہے، اس کے اندر باقاعدہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ آسیہ کیس کے اندر ہم نے اتنا مدد کرتے ہیں پاکستان کی ٹیررزم کے خلاف، دہشت گردی کے خلاف، انتہا پسندی کے خلاف، لیکن یہ آسیہ کیس میں کیا ہو رہا ہے؟ 92,50,000 جناب ملین 92,50,000 پاؤنڈ ہم نے ان کو دیے اعلانیہ، اور جتنی غیر اعلانیہ رقم بھی وہ اس کے علاوہ ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے جناب وہاں پر یہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے، تو صفائی کرنے والے نے وہاں پہ ڈیفینڈ کرتے ہوئے کہا بے فکر رہیں، یہ فنڈ وہیں پہ لگ رہا ہے جہاں ہم چاہتے ہیں، یہ فنڈ وہیں پہ جا رہا ہے جہاں ہم کہتے ہیں، اور ہمارا پاکستان اسٹریٹجک پارٹنر ہے، اس لیے کہ ہم نے پاکستان سے کام کرنا ہے انتہا پسندی کی تعین کے لیے اور انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے۔ یہ انتہا پسندی کا مطلب کیا ہے؟ ہم آپ کو یہ بات کا جواب دے دینا چاہتے ہیں، انتہا پسندی بیماری کا نام نہیں، ان کی نظروں میں جو انتہا پسندی ہے وہ بیماری کا نام نہیں، شدت پسندی بیماری کا نام نہیں، ان کے نزدیک انتہا پسندی پتہ کیا ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو مومن ہے اس کی اللہ کا محبت بڑی شدید ہوتی ہے، جس کی محبت بھی شدید ہوگی وہ انتہا پسند ہوگا۔ تو حضرات گرامی قدر ہمیں ان کی ساری کی ساری مکر اور سازشوں کے ساتھ جو ہے الرٹ رہنے کی ضرورت ہے، اور پاکستان کا ڈیفینڈ کرنے کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ یہ منبر رسول، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسجدیں، یہ دین و شریعت کی تعلیم دینے والے مدارس جو آج نفرتوں کا نشانہ بنے ہوئے ہیں، جو آج جھوٹے الزامات کا نشانہ بنے ہوئے ہیں، جن پہ آج تبرہ کیا جا رہا ہے۔ حضرات آپ کو یہ بات بتلاؤں، اگر یہ مدارس نہ ہو تو نہ جانے یہ کیا کچھ آپ کا بیچ چھوڑے، اگر یہ مدارس نہ ہو تو نہ جانے یہودی آپ کو عام سڑکوں پہ پھرتے نظر آئے، اگر یہ مدارس نہ ہو تو سکھ آپ کو عام دندناتے نظر آئے، اگر یہ مدارس نہ ہو شراب آپ کو عام بکتی نظر آئے، اگر یہ مدارس نہ ہو تو وائی فائی آپ کو عام سڑکوں پہ چلتی نظر آئے۔ حضرات مدارس بھی باقی رہیں گے، دین بھی باقی رہے گا، میرے رب کا نام بھی باقی رہے گا، کالی کملی والے کا نام بھی باقی رہے گا۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔